اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جب وہ دستور کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے۔ اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرائیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی، سو کرو، لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا۔ ہاں، دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو، اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے۔ اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اس لیے اس سے ڈرو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، مگر یہ تو لازماً ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو، اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق۔ یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں۔ لیکن تم نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا، الا یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو۔ یہ خدا کی شریعت ہے، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہے، جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو، لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہاں، بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں ان سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقہ کی وصیت کر جائیں، اور یہ بھی کہ اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن وہ خود گھر چھوڑ دیں
تو جو کچھ دستور کی بات وہ اپنے معاملے میں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاق نہ ہونا چاہیے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو۔ وہ برسوں اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ ایمان والو، اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا، اچھا قرض، کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے، اور جو گریز کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی، اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے؟ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا۔ اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بولے اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے، اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے، اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہم اگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے، لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اس کے پار اترے اور ان کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھیں، تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول اٹھے کہ حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے، اور ان منکر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دے دی، اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی، اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ اور حقیقت یہ کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے، اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا، اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ چنانچہ یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی، اور اگر اللہ چاہتا تو جو نہایت واضح دلائل ان کے سامنے آ گئے تھے، ان کے بعد یہ رسولوں کے بعد والے ایک دوسرے سے نہ لڑتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کرے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے اے پیغمبر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ ایمان والو، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے منکر ہی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا، نہ اس کو اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے؟ لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی بادشاہی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گراں نہیں ہوتی، اور وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ جو رویہ چاہیں اختیار کریں، دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، لہذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں۔ یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثالیں بہت ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا
جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں حجت کرنا چاہی، اس لیے کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا فرمایا تھا۔ اس وقت جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اس نے جواب دیا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً کہا، اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ سو یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے حیرت سے کہا، اس کے اس طرح فنا ہو جانے کے بعد اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کی موت دی، پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے کچھ کم رہا ہوں گا۔ فرمایا نہیں، بلکہ 100 سال اسی حالت میں تم پر گزر گئے۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، ان میں سے کوئی چیز سڑی نہیں۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس بستی کے اٹھائے جانے پر یقین ہو، اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں امید کی ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طریقے سے ان کو اٹھاتے اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس پر واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ اب کوئی تردد نہیں رہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑی پر ان میں سے ایک ایک کو رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور آئندہ کے لیے خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، اور تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں، اس طرح کہ ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے۔ ایمان والو، احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زور کا میंہ پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے۔ قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکرے لوگوں کو اللہ کبھی راہیاب نہیں کرتا۔
اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو۔ اس پر زور کی بارش ہو جائے تو اپنا پھل دونا لائے، اور زور کی بارش نہ ہو تو پھوار بھی کافی ہو جائے۔ یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں، اور باغ پر سموم کا بگولا پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے؟ احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنا انفاق برباد کر لینے والوں کی حالت قیامت میں یہی ہوگی۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور کوئی بری چیز تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو۔ تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ اس کی قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے، وہ ستودہ صفات ہے۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجھاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے، اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا، لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے یا جو نذر بھی تم مانو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے، اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تم کو اس کا صلہ دے گا اور تمہارے بہت سے گناہ تم سے جھاڑ دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے۔ ایمان والو، تم البتہ سمجھ لو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے، اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس مقصد سے جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ یہ خاص کر ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے۔ ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ شب و روز علانیہ اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے
تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے۔ ایمان والو، اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا تمہیں حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی وہاں پوری مل جائے گی، اور لوگوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ایمان والو، قرض کے معاملات البتہ ہوں گے، لہذا تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے۔ اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہو، اور وہ اللہ اپنے پروردگار سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو۔ لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، اور یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور اس سے تمہارے شبہوں میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر لین دین روبرو اور دستگرداں نوعیت کا ہو تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، اور سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو، اور متنبہ رہو کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر دے، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، اور اس معاملے پر گواہی کرا لے، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ، اور یاد رکھو کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔
زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اس لیے تم بھی اے بنی اسرائیل ایک دن اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی دیکھنا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ماننے والوں نے بھی یہ سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔ پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیرے ہی حضور میں پہنچنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا قانون ہے کہ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے، اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے۔ پروردگار، ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو اس پر ہماری گرفت نہ کر، اور پروردگار تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا، اور پروردگار کوئی ایسا بوجھ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم سے نہ اٹھوا، اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا آقا ہے۔ سو ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری مدد کر۔ آل عمران۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ لوگوں کے امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا اس نے یہ کتاب تم پر قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور تورات و انجیل کو بھی اس سے پہلے اسی نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اتارا تھا، اور اب یہ فرقان بھی اسی نے اتارا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور جو لوگ جانتے بوجھتے اللہ کی آیتوں کے منکر ہوں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور اللہ زبردست ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے انتقام لینے والا ہے، اس لیے کہ اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے، جس میں آیتیں محکم بھی ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ سو جن کے دل پھرے ہوئے ہیں وہ اس میں سے ہمیشہ متشابہات کے درپے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں، درا حال کہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جنہیں اس علم میں رسوخ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتے ہیں جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، تو اس کے بعد اب تو ہمارے دل نہ پھیر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ لا ریب، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔
پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کتاب کے منکروں کو جن پر حجت پوری ہو گئی، اللہ کے حضور میں ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد، اور یہی ہیں جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ ان کا معاملہ بھی وہی ہے جو فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان منکروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم بھی اسی طرح مغلوب ہو جاؤ گے اور اس کے بعد دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور تمہیں اگر ہماری اس بات میں کوئی تردد ہے تو جن دو گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی ان کی سرگزشت میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک ماننے والوں کا گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا نہ ماننے والوں کا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ وہ بدر کے میدان میں ماننے والوں کو کھلم کھلا اپنے سے دو گناہ دیکھ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اسی طرح اپنی تائید سے مدد فرماتا ہے۔ اس میں ان کے لیے یقیناً بڑی بصیرت ہے جو آنکھوں والے ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں، دنیا کے مرغوبات، عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی کی محبت بہت لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یہ صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والے۔ اللہ نے، اس کے فرشتوں نے اور اس دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ حقیقت ہے تو پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے کہ وہی اللہ کو اس طرح ماننے کی دعوت دیتا ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا ہے۔ یہ صریح انکار ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کے اس طرح منکر ہوں وہ اس سے بے خوف نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ چنانچہ وہ اگر تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور بنی اسماعیل کے ان امیوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر کریں تو راستہ پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اپنے بندوں کو تو اللہ خود دیکھنے والا ہے۔ رہے یہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، نیز خدا کے ان بندوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف پر قائم رہنے کی دعوت دیتے تھے، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوئے، اور اب ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب سے بہرہ یاب ہوئے،
انہیں اللہ کی کتاب ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ پھر دیکھا نہیں کہ انہی میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منہ پھیر لینے والے لوگ ہی ہیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ ہاں، گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ جو کچھ گھڑتے رہے ہیں، اسی نے اپنے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن کیا بنے گی اس وقت جب ان کو ہم ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور جس میں ہر شخص کی کمائی کا بدلہ اسے پورا دے دیا جائے گا، اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کا عہد تمام ہوا، اس لیے اب تم دعا کرو کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی دے، اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے، اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تمام خیر تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور جانتے ہیں کہ تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور ان اہل کتاب کے لیے ان قریب صادر ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان والے اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور یاد رکھیں کہ جو یہ کریں گے اللہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے پیغمبر، ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا، اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، اس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کی پیشی کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔